ان کے خیالات ہندی والوں کی طرح بہت جاگتے ہوئے خیالات تھے. خیالات اچھے ہوتے ہیں ہندی والوں کے یہاں، شاعری اچھی ہوتی ہے اردو والوں کے یہاں. اردو والے فیتے کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں اور وہ لوگ بالکل آزاد رہتے ہیں. اس آزادی کا فائدہ یہ ہے کہ جو چاہیں اسے باندھ سکتے ہیں. بھائی جو دل میں ہے وہی منہ سے کہہ دیتے ہیں بھائی اتنی شاعری. اور یہاں یہ کہ جو دل میں ہے اس کو دماغ میں لائیے، اس کے بعد اس کو عروض و بہور ان ساری کسوٹیوں میں ناپیے، اس کے بعد یہاں پڑھیے. اس میں بھی کہیں ضم نکل آیا تو کوئی ممکن ہے کوئی مسکرا دے اور کہے صاحب بات کیا عمدہ بات کہی ہے آپ نے. جیسے ایک صاحب نے کہا کہ رات بھر لیتی رہی، تو دوسرے شاعر نے کہا کیا لیتی رہی؟ کہنے کہ دماغ میں ضم ہوتا ہے، اپنے دماغ کو صحیح کرو. تو بہت دنوں تک تعلقات خراب رہے. ایک صاحب نے اسی لکھنؤ میں فرمایا کہ یا تو ہوتا ہی چلا جاتا ہے یا ہوتا نہیں. تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے مذاق اڑایا. ایک صاحب نے، وہ بھی استاد شاعر ہیں، انہوں نے تحریک اور تبریک میں لیک باندھ دیا ہے اور اس کی ردیف بھی ہو گئی. حد یہ تبریک ہو گئی، تحریک ہو گئی. جب انہوں نے پڑھا لیک ہو گئی تو مولانا قمر نے کہا استاد بہت مبارک ہو. تو اس طرح کے لوگ ہیں. ہم نے کسی کا نام ہم نہیں لیا، اگر وہ نام کہیں سے نشر ہوگا تو پھر اس کی موجود مولانا قمر سے پوری ہوں گی. اچھا، مولانا قمر کی ضم ہم بالکل نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ مولانا قمر بہت ٹھکے ہوئے آدمی ہیں. یہ 50 استادوں کو دیکھنے کے بعد کسی ایک استاد کو پکڑ لیتے ہیں، اس میں سے اس کے 25 شعروں میں سے ممکن ہے 25 مصرے نکال لیں یا 5 شعر ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں اپنے حساب سے، وہی پڑھ لیتے ہیں. یہ ضائع اپنے آپ کو نہیں کرتے ہیں. اور جتنی داد ان کو ملتی ہے اتنی جاذب صاحب کو مشکل سے ملتی ہے. اسی لیے ایک بھائی انہوں نے کہا استاد یہ آپ کی نظر ہے. تو جاذب صاحب اتنے ناراض ہوئے کہ آج میں پڑھوں گا ہی نہیں. انہوں نے معذرت کی سر مشاعرہ اور جاذب صاحب نے کلام پڑھا. تو ان کی استادی رہ گئی، ان کی شاگردی رہ گئی. تو جب ان کے یہاں کوئی اگر گڑبڑی ہو سمجھ لیجیے استاد بھی اب گڑبڑ ہو چکے ہیں. تو ابھی یہ شعر چونکہ اچھے پڑھ رہے ہیں، اس کے مطلب ابھی لکھنؤ پہ زوال نہیں آیا ہے. تو اب سن لیا جائے جناب سریواستو باہم صاحب کو. یہ پہلی دفعہ ان کی آمد یہاں درج ہوئی. اس کا مطلب یہ بالکل نہ کہا جائے کہ یہ نئے شاعر ہیں، بلکہ یہ پرانے ہیں. ہم لوگ ان کو سننے میں نئے ہیں. فیس بک وغیرہ میں بہت سرگرم ہیں، کبھی سمینل پڑھتے ہیں، مشاعرے پڑھتے ہیں. جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی محفل ہوتی ہے جہاں عنوان دیا جاتا ہے، ردیف دی جاتی ہے، تو کہنے میں ضرور تشریف لاؤں گا. میں نے کہا آپ کا استقبال ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے. وہ تشریف لے آئے ہیں. اور تمام شعراء کا میں ابو محمد صاحب کے اس شعر کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اپنا استقبال کرتا ہوں کہ کہاں جو ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، یہ بامدد تیرے آنے سے جگمگائے ہیں. اسی شعر کے ساتھ سریواستو باہم صاحب آپ کو ضرور اجازت ہے سر. یکجہتیوں کے کھیل کا میدان اتحاد، یکجہتیوں کے کھیل کا میدان اتحاد، دلکش معاشرے کی ہے پہچان اتحاد. یکجہتیوں کے کھیل کا میدان اتحاد، دلکش معاشرے کی ہے پہچان اتحاد. ہر پل رہے گا ساتھ اگر متحد رہے، ورنہ تو 4 دن کا ہے مہمان اتحاد. ہر پل رہے گا ساتھ، ہر پل رہے گا ساتھ اگر متحد رہے، ورنہ تو 4 دن کا ہے مہمان اتحاد. ہر پل رہے گا ساتھ اگر متحد رہے، ورنہ تو 4 دن کا ہے مہمان اتحاد. آؤ کہ تال میل بڑھائیں گلے ملیں، آؤ کہ تال میل بڑھائیں گلے ملیں، یعنی ہمارا اگلا ہے پادان اتحاد. آؤ کہ تال میل بڑھائیں گلے ملیں، یعنی ہمارا اگلا ہے پادان اتحاد. وہی مجھے مہان لگا محترم لگا، وہی مجھے مہان لگا محترم لگا، وہ شخص جس کا دین ہے ایمان اتحاد. وہی مجھے مہان لگا محترم لگا، وہ شخص جس کا دین ہے ایمان اتحاد. باہم ہمارے کہنے کا مطلب ہے بس یہی، باہم ہمارے کہنے کا مطلب ہے بس یہی، نا اتفاقیوں کا سمادھان اتحاد.
باہم ہمارے کہنے کا مطلب ہے بس یہی، نا اتفاقیوں کا سمادھان اتحاد، یکجہتیوں کے کھیل کا میدان اتحاد، دلکش معاشرے کی ہے پہچان اتحاد۔ یہ تھے سریواستو باہم صاحب۔ اب اگر میں ان کو کسی اناڑی ناظم کی طرح ہی کہہ دیتا ہے کہ بالکل تازہ بتازہ ہیں، نئے ہیں، تو لوگ مجھے گھور کے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ نئے ضرور ہیں، ہمارے لیے نئے ہیں لیکن شاعری میں نئے نہیں ہیں۔ ان کو لوگوں نے داد و تحسین سے نوازا اور ابھی تک لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ اچھی خبر ہے آج کی۔ بالخصوص ان کا یہ مقطع ادھر دیکھیے بھائی، سرورت تقیدہ، باقی نمبر سب بعد میں، فی الحال نمبر ہی پن دیکھیے۔ مقطع ان کا بہت عمدہ ہے۔ مقطع کا مطلب یہ نہیں کہ شعر خراب ہیں، میں نے یہ پہلے ہی کہا، چونکہ وہ آپ لوگ مذاکرہ کرنے لگے تو ہماری بات چلیے ادھر ادھر، اور ہم نظامت کے پیسے لے کے نظامت کرتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں لوگ سنیں۔ شعر آپ نے بہت اچھے کہے، اگر میں اناڑی ناظمین کی طرح یہ کہہ دیتا کہ بالکل نئے ہیں، تازہ بتازہ ہیں، اور آپ ان کا استقبال کیجئے، تو لوگ مجھے ملامت کرتے اور کہتے یار عجیب آدمی ہے کہ آپ کو لوگوں کو آپ پہچان بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ نئے ہمارے لیے نئے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں، یہ شاعری میں پرانے ہیں، اور ان کی شاعری نے بتایا کہ وہ قوافی جو اردو والے نہیں باندھتے ہیں۔ بھائی ہندی میں بہت سے لوگ ترجمے کا کام کرتے ہیں، ہمارے سید ضیاء تقوی صاحب کی ہندی اردو والوں سے کہیں اچھی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ہندی سے اس لیے اردو رہتے ہیں کہ ان کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اردو کے شاعر ہیں۔ اگر ہندی کے اچھے الفاظ باندھے جائیں تو اس میں کیا بری بات ہے۔ سنجے مصرا شوق صاحب نے ایک صاحب نے شکایت کی لکھنؤ یونیورسٹی میں کہ سر آپ اردو سے PhD ہیں، فارسی سے MA ہیں، تو آپ ہندی لفظیات کیوں باندھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہندی اردو میں کوئی بھید رکھتے ہی نہیں، ہمیں چونکہ ہندی آتی ہے اس لیے ہم بولتے ہیں، تو آپ ہندی نہیں جانتے، یہ آپ کے لیے مسئلہ، ہمارے لیے مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو جو المیہ ہے PhD ہے اس کو آپ فخر سمجھ رہے ہیں، تو اگر ہندی والوں کا اردو میں استقبال ہو، اردو والے ہندی میں جائیں، تو اسی طرح جس طرح شیعہ سنی دور دور رہتے ہیں، نہ شوکت الفاظ ہمارے یہاں آتے ہیں۔ اگر جاجد صاحب نے افسر نواب کو، انور نواب کو، اور جتنے نوابین اس زمانے میں تھے سب کو انہوں نے چڑھ چڑھ کے سنا ہوتا، تو آج ان کی یہاں وہ لفظیات ہوتی کہ ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے الفاظ لیے بیٹھے رہے، یہ اپنی استادی گردی لیے بیٹھے رہے، دونوں کا خسارہ ہوا۔ ان کی نوابی شیش محل میں ختم ہو جائے گی، ان کے مرنے کے بعد کوئی تذکرہ نہیں ہونا ہے کتنے بڑے نواب ہوں، یعنی مشتاق لکھنوی کا ذکر زیادہ ہونا ہے اور وہاں کے بڑے نوابین کا کم ہونا ہے، صرف اس لیے کہ وہ لکھنؤ میں محفلوں میں اتنا بھی نہیں آئے جتنا سربت تقی آئے۔ تو سربت تقی صاحب تو یہاں کے سرپرست ہیں، لیکن کسی نے پتہ نہیں کیا ان کو سمجھا دیا کہ کم کم آ رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کی محبت کم نہیں ہوئی۔ ابھی ایک صاحب نے پوچھا کہ اول نمبر کے ادائی جو ہیں دعوت دینے والے وہ سربت تقی ہیں، تو ہم نے کہا سربت تقی کا وجود مسعود ایجوکیشنل سوسائٹی میں اور منصور خان کے ساتھ ہم سے پہلے سے، تو ان کا ہونا اول نمبر پہ ضروری ہے، اور پھر تقی ہے ماشاءاللہ جو بھی قابل برکت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ بہر آپ کا بہت اچھا استقبال اور سب نے آپ کو سنا، یہ مقطع میں آپ کا پڑھا دیتا ہوں۔ باہم ہمارے کہنے کا مطلب ہے بس یہی، باہم ہمارے کہنے کا مطلب ہے بس یہی، نا اتفاقیوں کا سمادھان اتحاد۔ یہ تھے جناب باہم صاحب، قابل مبارکباد۔ یہ سمادھان میں نے باندھتا کبھی، نجمی صاحب بھی نہیں باندھنے کی غلطی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس طرح کی محفلیں ہوں، لوگ پڑھیں۔ اچھا مسعود صاحب کیا کیا نکال سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگ کبھی سوچ ہی نہیں پاتے ہیں، جب ان کو سنتے ہیں تبھی معلوم ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، معلوم ہے ایک شاید قضا ہو گیا، تو اس قضا سے پہلے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ جناب مسعود شاہجہاں پوری صاحب۔ مسعود ایجوکیشنل سوسائٹی میں جب میں آتا ہوں تو اس لیے بھی آنا میں ضروری سمجھتا ہوں، میرا ہی معاملہ یہاں اٹکا ہوا ہے، اور رضوان فاروقی صاحب کے لیے بڑی دعائیں کی گئی کہ ماشاءاللہ یہ صحت مند ہوئے، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کی نظامت صحت مند ہو گئی، بہت اچھا لگا۔ اور
جب طرح میں کوئی مصرع ہو یا جسے کہتے ہیں یہاں ردیف دے دی گئی تو کلام تو سب تازہ ہی ملتا ہے، لیکن سننے والوں کے لیے بار بار اتحاد، اتنا اتحاد کہ میرے شعر آپس میں متحد نہیں ہوئے۔ شعر متحد نہیں تو لوگ پہلے متحد ہو گئے۔ اب وہ کوشش کی ہے تھوڑا بہت دو چار شعر ہو گئے ہیں، ایک بھی پسند آ جائے تو اچھا ہے، مسئلہ تو برائے مسئلہ ہے کہ اجازت دیجیے نا، ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے یہ دامان اتحاد، ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے یہ دامان اتحاد، للہ شیخ کیجئے اعلان اتحاد، ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے یہ دامان اتحاد، للہ شیخ کیجئے اعلان اتحاد۔ یہ کیا ہوا ہے ملت میدہ کو ان دنوں، یہ کیا ہوا ہے ملت بیضا کو ان دنوں، دل میں ہے آرزو نہ ہے میلان اتحاد، یہ کیا ہوا ہے ملت بیضا کو ان دنوں، دل میں ہے آرزو نہ ہے میلان اتحاد، اور آپس کے انتشار کو ہر سمت دیکھ کر، آپس کے انتشار کو ہر سمت دیکھ کر، سرگردہ اتفاق ہے حیران اتحاد، آپس کے انتشار کو ہر سمت دیکھ کر، سرگردہ اتفاق ہے حیران اتحاد۔ اور یہ بتا دوں کہ دبئی اور مسقط اور وہ جو علاقہ ہے ہمارا، اس میں ایک ایئر لائن کا نام بھی اتحاد ہے، لیکن اس میں امیر آدمی ہی سفر کرتے ہیں، ہم میں سے شاید ہی کسی کی ہمت ہو سکے کہ اس کے ٹکٹ خرید سکے۔ کہ اچھا تو ہے ہوائی سفر اتحاد میں، اچھا تو ہے ہوائی سفر اتحاد میں، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں فقدان اتحاد، اچھا تو ہے ہوائی سفر اتحاد میں، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں فقدان اتحاد، اور جاتی پرمان پتر میرا ان کو کھل گیا، جاتی پرمان پتر میرا ان کو کھل گیا، اب دور تک نہیں رہا امکان اتحاد، جاتی پرمان پتر میرا ان کو کھل گیا، اب دور تک نہیں رہا امکان اتحاد، اور جی ایس ٹی کارڈ پیٹ کے آیا نہ ہاتھ کچھ، جی ایس ٹی کارڈ پیٹ کے آیا نہ ہاتھ کچھ، سب ٹیکس میں چلا گیا سامان اتحاد، جی ایس ٹی کارڈ پیٹ کے آیا نہ ہاتھ کچھ، سب ٹیکس میں چلا گیا سامان اتحاد، اور سب مل کے کاٹنے لگے احباب میری جیب، سب مل کے کاٹنے لگے احباب میری جیب، یوں بھی ہوا ہے خیر سے نقصان اتحاد، سب مل کے کاٹنے لگے احباب میری جیب، یوں بھی ہوا ہے خیر سے نقصان اتحاد، وہ کنگال کر گئے مجھے اپنے لوایقین، کنگال کر گئے مجھے اپنے لوایقین، اور مسرور کچھ نہ پوچھئے فیضان اتحاد، مسرور کچھ نہ پوچھئے فیضان اتحاد، کنگال کر گئے مجھے اپنے کنگال کر گئے مجھے اپنے لوایقین، مسرور کچھ نہ پوچھئے فیضان اتحاد۔ اور جو چار مصرے مجھے پہلے پڑھنا تھے وہ میں اب یاد آئے، اور یہ جب طرحی مشاعرہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے دماغ میں شعر آ جاتا ہے کہ جب صدائے مرحبا کانوں سے ٹکرانے لگے، جب صدائے مرحبا کانوں سے ٹکرانے لگے، اور غزل طرح میں کہہ کر داد بھی پانے لگے، جب صدائے مرحبا کانوں سے ٹکرانے لگے، اور غزل طرح میں کہہ کر داد بھی پانے لگے، پھر تو اس شاعر کی حالت دیکھ کر لگتا ہے یہ بوڑھی مرغی دے کے انڈا جیسے اترانے لگے۔ بہت مشکل کام ہے اتحاد میں کیسے مزاح پیدا کیا جائے؟ انتشار میں تو مزاح ہو سکتا ہے، اب یہ اتحاد کے بعد انتشار دے رہی ہے۔ منصور خان صاحب چاہتے تھے کہ دوستی ردیف جاری کی جائے، تو ہم نے کہا دوستی کوئی حوالہ تو رہا نہیں اس وقت میں، ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں، جنگ پہ مشاہدہ ہو چکا ہے،
تو کہنے پھر کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا بھائی یہ اتحاد دے دیجیے، اتحاد اگر ہو جائے تو کام ہو سکتا ہے۔ اس میں اتحاد کی ضرورت ہندوستان میں بھی ہے، دنیا بھر میں ہے، اور عرب و ایران کے اندر بھی ہے۔ تو یہ مقطع تو خوب نکالا، اور شعر بھی اچھے تھے۔ کنگال کر گئے مجھے اپنے لواحقین، کنگال کر گئے مجھے اپنے لواحقین، مسرور کچھ نہ پوچھئے فیضان اتحاد۔ یہ تھے قبلہ مسرور شاہ جہاں پوری صاحب۔ ان کو چاہیے کم از کم 1000 روپے کا لفافہ منظور بھائی دیں، لیکن کسی کو بتا کے نہ دیں۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔